مصطفیٰ کا ہم سفر. جب خونی جلدات پیچھے تھے، ننگی تلواریں لے کر لوگ پیچھے دوڑ رہے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سارا اعتماد جناب صدیقت پر کر رہے ہیں. جب ہر طرف قاتل دوڑ رہے تھے، مکے والے دوڑ رہے تھے، 300 ننگی تلواریں لے کے حضور کے کاشان اقدس پر حملہ کر رہے تھے، اس وقت نبی علیہ السلام صدیقت پر کے گھر جا رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو مکمل طور پر اعتماد ہے جناب صدیقت پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جناب صدیق اکبر کو لے کر آقا دو جہاں حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم پھر جہاں آرام فرما ہوئے غار ثور میں، جہاں ٹھہرے، راستے میں جو واقعات پیش آئے، جا کے غار ثور میں ٹھہرے. اور جب کبھی اپنے گھر میں سرکار آرام فرما رہے ہیں اور ام المومنین پورے مومنوں کی ماں، قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں جناب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی، حضور کی زوجہ محترمہ، پوری امت کی ماں گھر میں لیٹی ہیں. اور آسمان پر نظر پڑی، ستاروں کو دیکھا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جی جتنے ستارے نظر آ رہے ہیں کوئی ایسا امتی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں. حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا بھئی مینوں ٹائم دے رہے ہو، میں 2 دن کا ٹائم لینا، جبریل آئے گا، اگر 2 دن نہ آیا تو پھر میرا یہ معاہدہ نہیں. اتنی دیر تک جتنی دیر تک جبریل نہ آئے، جبریل آئے گا میں پوچھاں گا، اگر جبریل دس دیتا پھر بھی نہ دسے تو مالک دی بارگاہ جا کے عرض کر کے پوچھ کے دسے گا تو پھر میں دس سکنا ستارے کی تعداد کتنی ہے. تو میں ہر بندے کی نیکیاں تھوڑی جاننا، پیاریاں کنیاں نے، اولیاں کنیاں نے، ایلیاں کنیاں نے، قیامت تک آنے والے کنیاں نے، داتا صاحب دیاں کنیاں نے، خواجہ صاحب دیاں کنیاں نے، 99 لاکھ 90 لاکھ کافر نوں کلمہ پڑھانے والی کنیاں نے. ہر بندے کی میری کی میں تو نہیں جانتا. جبریل آئے گا پوچھاں گا. اینج نہیں ہویا، ایسا نہیں ہویا. امتی قیامت تک آن گے تو نیکیاں کرن گے. آج تک سائنسدان نے نہیں دسیا پھر مٹی کے ذرے کتنے نے، آسمان کے ستارے کتنے نے. یہ انہوں نے کہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں حیران ہوتے ہیں جی، پریشان ہوتے ہیں، وہ دیکھو جی ہمارے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، وہ تو چاند پر پہنچ گئے ہیں. یہ آپ کی سوچ ہے کہ وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں، اور ہم نے جن کا کلمہ پڑھ رکھا ہے انہوں نے چاند کو اپنے قدموں میں بلا لیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. بھائی دیکھیں بھائی میں تو تھوڑے کو آ ہی گیا، نہیں پتا بھی میں لیٹ کتنا ہوا. تھوڑی مقصد کے مطابق شاہ صاحب بہتر سمجھے ہوں گے، علامہ فاروق الحمد صاحب کتاب کر کے اڑی جائے. کتنی دیر ہوئی گیا؟ 15-20 منٹ. پھر تو میں 15-20 منٹ ہی لیٹ ہوا. جی جی بالکل ادھر تو میں 15-20 منٹ لیٹ ہوا. اگر 15-20 منٹ پہلے گئے ہیں پھر تو میں لیٹ نہیں ہوا. قائد کی زبان جس طرح نعرہ لگ جائے نا جی، قیامت تک نعرہ اس سے نہیں لگے گا. تحریک کے قائد نے نعرہ اس طرح لایا نا، تاجدار ختم نبوت 3 مرتبہ کیا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تسی تھکتے نہیں گئے دیکھو میں شوگر کا مریض بھی ہوں تاں پانی پینا 2-3 پہلے پروگرام میں شامل ہو کے آیا سبحان اللہ تو یہ الگ گل ہے نا وہ ایک میری بیماری کی صورت ہے بار بار منہ خشک ہونا اٹھنا خشک ہونا تھکیا بہرحال میں نہیں میں نے کوئی بندے پوچھا ہے ایک بندے ATC اینٹی ٹیررسٹ کوٹ دہشت گردی کوٹ میں جیل سے پیش ہوا تو کڑیاں لگی ہوئی سن انہیں میرے کول کھلو کے نا بڑی محبت کا اظہار کردیا میرے بارے بڑے پیار کا اظہار کردیا انہیں کہا کہ ہوں تو عرصہ دراز گزر گیا ہوں تو 13-14-15 سال گزر گئے نے جیل کڑیاں لگدیاں مقدمے آدھے ہوں تو بال بھی سفید ہو چکے ہیں کالے تو سفید ہو گئے ہیں بڑی پی کٹی ہے بڑا مطلب بڑی محبت کا اظہار کر رہا سی ہمدردی کا اظہار کر رہا سی میں نے کہا بھائی میرے کسی جا کے محنت تیری نہ کی میں نے کہا جا کے محنت کی کوئی بندے قصور تو چل کے گئے للیاڑیوں آئے ٹھوکر نیاز بیگ تو چل کے گئے ملتان تو کوئی چل کے آیا پیا بھائی اے کام کرنا ہے اے میں شوق نہ منگا پائیاں منگا شوق نہ پائیے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت پچھلے 2 پروگرام اتفاق جو ہے بھائی ایک پروگرام جڑے علامہ صاحب صاحب خطیب مسجد دے وہ قصور دے رہنے والے سن دوسری جگہ پروگرام سی اتنے بھی جڑے خطیب سن وہ بھی قصور دے سن سبحان اللہ انہوں نے میں پوچھا نام انہوں نے کہا جی محمد افضل قصوری میں کہ بھائی تسی کلے قصوری نہیں اسی سارے قصوری تسی کلے قصوری نہیں وہ جی میں کہتے بندے میں کہا جی تسی کون جناب وہ نے کہا بس جناب میں رحمانی ہاں وہ میں کہا تو چک کے نہ کہہ تو اونچی کہہ اسی سارے رحمانی ہیں اسی سارے رحمان والے ہیں میں کہا تسی کلے قصوری نہیں اسی سارے قصوری ہیں وہ قصور والے بندے پیچھے کھڑے میں کہا تسی کلے قصوری نہیں اسی سارے قصوری ہیں تے قصور مارا تے مجرم ہاں بیسی تے قوم بھی اسی مجرم بیسی تے قوم اسی مجرم ہاں اسی اپنی ہتھی غازی ممتاز حسین قادری تختہ دار سے لٹکایا ہے اپنی ہتھی آسیہ ملونہ رہا کروائی ہے اپنی ہتھی اسی انگریز کے نظام نو راج کروایا ہے اے ہون نہیں اس وقت تسی کہو یہ کیڑی گل ہے ایک ہی گل بندہ کی کہہ رہا ہے اس وقت قوم کو 3 رہنما نے چوتھا طبقہ رہنما نہیں علماء ایک قوم کے رہنما نے بس ٹیچر پروفیسر لیکچرار سارے علماء شامل ہیں علماء مشائخ پیران نظام تیسرا طبقہ سیاستدان ان تینوں تو علاوہ چوتھا بندہ لیڈر نے کیا کوئی لیڈر علماء جڑے ٹیچر بھی پروفیسر بھی لیکچرار بھی تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک علماء مشائخ اور شخص ادھروں گل کریے دامی ادھروں کریے دامی سیاستدان تو خیر ایڈے پاکیزہ لوگ نے کہ میں کالے والا تو لے کے بلکہ نہ ان کو لے کے جنہوں اسم آ رہی ہے تو پھر کالے والا آ گیا پھر چٹے ہو گئے نے آج تک میں کسی سیاستدان دا وضو ٹوٹیا نہیں دیکھا ایڈے اچھے لوگ
ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਡੋ ਕਰੋਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਣੇ ਗੁੱਡੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਾਫ ਲੀਗ ਪੀਟੀਆਈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਰਾਡੋ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ آپ نے اور کسی بندے نے اگر کبھی قبرستان میں وضو کرتا ویکھیا ہوئے جنازے واسطے جو ہاتھ کھڑا کرے میں نہیں آج تک ویکھیا ایڈے اچھے لوگ وضو کر ٹوٹا ہی نہیں باویں جناب لوک پی جان لوک دے ڈرما نے ڈرم پی جان کنٹینر پی جان پتھر جنہ مرضی کھا جان سڑکاں سڑکاں کھا جان سکول کھا جان کالج کھا جان یونیورسٹی کھا جان میدا ایڈا مضبوط ہے جناب قطن نہ انہوں گیس ہے نہ انہوں کوئی تکلیف ہے وضو نہ قائم ہے ہر وقت وہ تو اچھے لوگ ہوئے انہوں نے گل کرنے لوڑ نہیں دوسرا طبقہ ہے علماء جاتے مشائخ ہے ایک قوم کے لیڈر نے اگر پہلی گلتے ہوئے کہ غازی ممتاز قادری حق سے تھی کہ باطل تھی جھوٹا کہ سچا ہے جڑا بندہ حضور دی عزت اور ناموس دا محافظ ہے کلمہ پڑھنے والا بندہ او دا ساتھی ہے جڑا بندہ نبی علیہ السلام عزت تے پہرا دے او بھاویں پتر ہوئے اوانا دا بھاویں ہوئے ترخانہ دا جرت و بہادری جرت و بہادری جرت و بہادری تو پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسے مستند سید وہ پھر پیر چم جائیں پیروں نے بوسے دیتے ہیں مرید کہنے بھی بابا جی یہ کی کرتے پہ پتر ترخانہ دے یہ جناب کی کر رہے ہو کفن ہٹا کے پیروں نے چم دے پہ وہ نہ کہنے میرے نانے دی عزت تے ناموس تے پیرا دیتا ہے یہ جو پیر نے چمیاں دے کی قرآن بھی نہیں ہوتا حافظ بھی نہیں عالم بھی نہیں کاری بھی نہیں پیر بھی نہیں پیران کا پتر بھی نہیں یہ ایسا اسلام کھڑے ہیں نا انہیں جو پیر نے جناب سید نے وہ سجادہ نشین نے وہ جناب گدی نشین نے گدی مشین نے وہ جناب شرکارہ نے تے شرکارہ جو آکھن اصل شرکارہ نے خلاف کوئی گل نہیں بھائی شرکارہ نے خلاف اگر گل نہیں کرنی تو یہ سیدہ نے پتر نے اس واسطے تسی انہیں خلاف گل نہیں کر دے وہ چاہے ناموس رسالت دے پہرے دار نہ ہون پھر تسی انہیں خلاف گل نہیں کرنی اور نبوہ نہیں چھڑنا پھر یزید کا دروازہ کیوں چھڑ دے ہو وہ صحابی رسول کا پتر نہیں وہ کاتب وحی کا بیٹا نہیں پتر بھاویں صحابی رسول دا ہوئے تو بھاویں کاتب وحی دا ہوئے اگر وہ نظریاتی طور پہ پیچھے ہٹ جائے تو لائن بدل جائے رستہ بدل جائے پھر وہ یزید ہے چاہے پتر صحابی دا ہوئے تو بھاویں سیدہ دا ہوئے چاہے پیرہ دا ہوئے تو مولویہ دا ہوئے اگر نظریہ چھٹ جائے تو وہ یزید ہے تو جے میدان جہاد کھڑا ہو جائے تو پھر وہ حسین ہے سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بان نے کہا کہ مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے منزل راہ روا دور بھی دشوار بھی ہے کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکائے دین و وطن اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے آج اقبال ہوں تو پھر میں بہانا سی اے ویکھا قافلے تو قافلہ سالار ہے کہ نہیں حیدر کرار ہے کہ نہیں بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکائے دین و وطن اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے غازی ممتاز قادری پٹے چڑھ گیا اے تسی کہہ پہ حق تے جڑا بندہ نبی علیہ السلام عزت اور ناموس دے محافظ دا ساتھ نہ دے جڑا بندہ نبی علیہ السلام دی عزت اور ناموس دے محافظ دا ساتھ نہ دے او دے بارے فیصلہ تسی گھر جا کرنا ہے ایتے نہ کریے پیو کیے چاہے وہ حافظ ہوئے چاہے قاری ہوئے چاہے سید ہوئے چاہے شیخ الحدیث ہوئے چاہے مفتی ہوئے وہ تو منہ تو داڑھی ہوئے یا نہ ہوئے جڑا نبی علیہ السلام عزت اور ناموس دے محافظ دا
ساتھی نہیں وہ نال نہیں وہ پھر بندہ کی ہے وہ یہی سمجھتا بس نماز روزہ حج زکات تسبیح لوٹا مصلا اے جناب تو دین تے جڑا احسان چاڑنا ہے نہ چاڑ تو منکے تے منکا اٹھا منکا نہ سٹے گا تے پھر کی ہوئے گا پھر کی نقصان ہے 2.25 ارب بندہ ہر روز 100 تسبیح پڑھے چھٹی ہوئے منکا عالم کفر نو کی تکلیف ہے جی پوری امت روز طواف کرے کفر نو کی تکلیف ہے کوئی بندہ نہیں کہے گا طواف نہ کرو پوری امت مدینے پاک جمع ہو جائے کفر نو کی تکلیف ہے ہاں کفر نو تکلیف ادو ہونی ہے جب کسی ایک گل کرنی ہے پھر نظام انگریز کا اسی یہ جتنے دی نوکتے لکھنے تے مسترد کرنے ہیں اسی حضور تے دین نو تختے لیونا چاہنے ہیں پھر تو دہشت کر دو پھر انتہا پسند دو پھر جناب کی انڈیا لگے ہیں آتنکوادی پھر دہشت کر دو اگر نظام نے بدلنے کی گل نہ کرو ہاں اگر یہ ہوئے ساڑیاں شرکاراں جڑیاں نے وہ جناب نون لیگ دی مشائخ ولی دے صدر نے ساڑیاں شرکاراں پی ٹی آئی ساڑی شرکار جڑی نے پی ٹی آئی جناب مشائخ ولی دے پیراں دے وہ صدر ہو نے بڑی اچھی گل ہے سب تو بڑے نوکر عمران خان دا مطلب ہو نے مدینہ دے نوکر نہیں عمران خان دے سب تو بڑے نوکر جتیاں پوجن والے مریم نواز دے شہباز شریف دے تے نواز شریف دے وہی پیر صاحب نے جڑے انہاں دی مشائخ ولی دے صدر نے ساڑیاں سرکاراں او تو کہڑی سرکاراں پر نہیں کرنا ہے انہیں سرکاراں دے بیڑا گرک کیتا ہے تے جے اج بھی ٹائم کی ہو گیا قبلہ ٹائم کی ہو گیا 12:15 نے اگر ہم پیر تے سارے مولوی باہر آ جانے اس وقت تے دن چڑھن تو پہلے نظام مصطفیٰ دا نفاذ ہوگا انشاءاللہ واہ 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت منصب و نبیشن منصب و نبیشن منصب و نبیشن منصب و نبیشن جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے تو بھائی رہنا ہے نا رہنا یہ سارے جذبات کی گل نہیں یہ اسی بابے نال نال رہے ہیں دیکھا تاں پہنے گل ہے ہی ہے رہنا نہ رہنا اس واسطے بابے کی مانگ نہیں چڑھنا پھر کام کرو تو اڈے پھر اگلی چھت پہ وہ تو اڈے پھر اگلی چھت کدھر نہیں سرکاراں اج انہاں جناب فلانے پنڈ کل فلانے پنڈ وہ تو نکل اگلے پنڈ وہ تو اے امت کا بھلا ہو رہا ہے اے امت کی رہنمائی ہو رہی ہے اے مشائخ کردار ادا کر رہے ہیں اور ساری حالت ہے اسی اس گل تو نکلنے تیار ہی نہیں تو پھر تجھ دسو یہ جناب قصوروار کون ہے مجرم کون ہے غازی ممتاز قادری نے پھٹے کس چڑھائے آسیہ علی انہوں نے باہر کس کرایا نبی علیہ السلام دین نو تخت کون نہیں آن دے رہا کون رکاوٹ ہے کون مجرم ہے کون قصوروار ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی کرمانی خیرات حالات جیسے بھی ہوں کوئی کھلوے یا نہ کھلوے بھائی ماں ہے دوجا بھرا دوائی دے یا نہ دے تینوں اس گل نہ کی دوسرا بھائی دوائی دے یا نہ دے وہ ماں کا ادب کرے یا نہ کرے تیری ماں ہے نا تو ادب کر تو خدمت کر اجی جی کلمہ حضور دا پڑھے آ رہا جی ساری کائنات بھی پیچھے ہٹے اسی حضور دی عزت اور ناموس تے پیرا دیواں انشاءاللہ تحریک لبیک سجدہ حسینی ادا کرے گی حضور دی عزت اور ناموس تے پیرا دے گی انشاءاللہ پھر گل صحیح ہوئی نا بھی جب تک سورج چاند رہے گا 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 انقلاب آئے گا
Ya Rasul Allah labbaik 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 Ya Rasul Allah labbaik ختم نبوت اس طرح صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں جناب عمر فاروق ہیں، کہیں عثمان غنی ہیں، کہیں دل مرتضیٰ ہیں، کہیں عبد الرحمن بن عوف ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے 360 درجے ہیں، نیکی کے درجے 360 ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر کوئی ڈاکٹر حکیم ہوتا تو اس نے کہنا تھا جی انسانی جسم کے جوڑ 360 ہیں، گھڑی ساز ہوتا تو وہ کہتا جی گھڑی کے ڈائل پر 360 سیکنڈوں کے نشان ہیں، لیکن سرکار نے تو بات وہ کرنی ہے جو حضور کے شان کے لائق ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ 360 درجے ہیں نیکی کے، کسی میں ایک درجہ بھی پایا جائے تو وہ جنتی ہے، کسی میں ایک درجہ بھی ہو تو وہ جنتی ہے۔ صحابہ بیٹھے ہیں اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور یوں ہاتھ باندھ لیے، عرض کی یا رسول اللہ، اے آپ نے فرمایا 360 درجے نے نیکی دے تے جڑے بندے جے ایک درجہ پایا جائے وہ جنتی ہے، تے حضور گزارش ہے وے اے نیکی دا درجہ کو میرے وچ بھی ہے۔ کیا بات کیا بات، تیری سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا۔ سبحان اللہ۔ این سرکار دی بارگاہ چ جبریل امین حاضر اور حضور دی بارگاہ چ بیٹھے رہتے، جناب حضرت ابوذر غفاری تشریف لے آ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اور جناب جبریل علیہ السلام کی نظر پئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کی یا رسول اللہ حضرت ابوذر غفاری آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تجھے نہ جان دے ہو؟ سبحان اللہ۔ بھائی ابوذر غفاری تے آ رہا ہے، تسی جان دے ہو انہاں نوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل جاننے ہیں، یہ زیادہ اتنے مشہور نہیں جنہیں ساڈے وطناں چ مشہور نے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اتنے ایڈے مشہور نہیں جنہیں ساڈے وطناں چ مشہور نے، آسماناں جنہیں مشہور نے۔ سرکار نے فرمایا وہ کیوں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک تے ہے نا اپنے دل چ اپنے آپ کو سب نال چھوٹا سمجھ دے، تے دوسری گل ہے ہر وقت قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل کھڑے ہو گئے کہ کوئی نیکی کا درجہ، آپ نے فرمایا کہ 360 درجے نیکی دے، ایک درجہ کسی چ پایا جائے گا تو بندہ جنتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ کوئی درجہ میرے چ بھی ہے؟ سرکار نے فرمایا صدیق کائنات میں وہ نیکی نہیں جو تجھ میں موجود نہیں۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ صحابہ نے مال لے کے نا غزوہ تبوک کے موقع تے سرکار نے فرمایا بھائی جہاد واسطے مال چاہیے، اور جڑے صحابی لے کے حاضر ہوئے سرکار نے فرمایا کہ کنا لے کے آئے ہو؟ جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی یا رسول اللہ 80,000 دینار موجود سن، 40,000 دینار پیش کرتے ہیں، 40,000 رکھ ہیں۔ جناب عمر فاروق آئے، کی لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نصف مال لے آندے تے نصف گھر رکھ ہیں۔ جناب صدیق اکبر آئے تو حضور نے سوال کا انداز ہی بدل دیتا۔ سرکار نے فرمایا صدیق پہلے نے پوچھا لے کے کی آئے ہو؟ جنہوں صدیق اکبر آئے تو سرکار نے فرمایا گھر چھڑ کے کی آئے ہو؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماں آپ کئی تلے حالے کا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ جس اقبال نے کہا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس پر بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا ہر وہ چیز، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سے رشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار،
بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، خدا کے لیے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر، لٹایا جس نے اپنا گھر۔ کا شانہ نبوت پہ حضور کے گھر میں لیٹے ہوئے ام المومنین جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہی یا رسول اللہ اے جن آسمانہ دے تارے نے کس نے نیکیاں ہیں دنیا دے برابر ہون؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں ایک بندہ ہے میرا امتی جنیاں نیکیاں، یعنی حضور نے بھی دیکھ لیا تارے کتنے نے، سبحان اللہ، ستارے کتنے نے، ایک سیکنڈ سرکار نے دیکھ لیا ستارے آسمان سے کتنے نے، یہ بھی دیکھ لیا کہ میری امت ہے انہاں ستارے نے برابر نیکیاں کنیاں نے، ود بھی نہ ہون تے گھٹ بھی نہ ہون۔ سرکار نے فرمایا ہاں ہاں ایک بندہ ہے، وہ نام عمر فاروق ہے۔ سبحان اللہ، اور جنہوں ام المومنین خاموش تھے، حضور علیہ السلام جو ستارے دیکھ سکتے ہیں، اور ام المومنین دے دل دا خیال بھی دیکھ لیا بھئی یہ کی چوتریاں نے۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا عائشہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ نے ہر موڑ پر حضور کا ساتھ دیا، اور جب ستاروں کے برابر نیکیوں کا ذکر آیا تو عمر فاروق کا آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تمہارے باپ کی غار والی رات ایک طرف اور عمر فاروق کی ساری نیکیاں ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ غار میں حضور کے ساتھ آپ 3 دن اور 3 راتیں رہے تھے، باقی راتوں کا ذکر نہیں کیا، ایک رات کا ذکر کیا ہے، ایک رات ایک طرف، باقی راتیں تو الگ رہی نا جی، ایک رات ایک طرف، اور جناب حضرت عمر فاروق کی ساری نیکیاں ایک طرف۔ سبحان اللہ، پھر بھی وہ اعلیٰ ہے، اس لیے کہ وہاں جناب صدیق اکبر نے سارے خطرے دیکھ کر حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا ہے، سارے خطرے مول لے کے، سارے خطرے دیکھ کے کیا حالات ایسے نے حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیتا ہے۔ وہ تو ساڈی گل ہے نا نہیں جناب حالات ٹھیک نہیں، مقدمے ہو جانے پرچے ہونے لگے، یونس بھٹی صاحب کا جناب گھر پک گیا، دیکھو جناب کی حال کرتا ہے، انہوں نے فرنیچر بھی توڑتا ہے، برتن بھی توڑتے، اے سی بھی توڑتے، فریجاں بھی توڑ دیا، زیور بھی چک لیا، پیسے بھی چک لیا، گرفتاریاں بھی ہو گئیاں، تو جناب یہ حالات سخت نے، اسی سے بس معافی چاہتے ہیں۔ اوئے باہر نکل بھائی، پولیس کڑی بار ملازم بلا رہا ہے، صدر صاحب بلا رہے ہیں، اور نہیں جناب میرے کو قسم چکا لو، اللہ کی قسم میرا تو تحریک لبیک میں کوئی تعلق نہیں، ایمان نال قرآن چکا لو میرا تعلق ہی کوئی نہیں، کیڑی گل نال یہ نہیں کہنا جماعت نال میرا تعلق نہیں، اصل گل وہ کر رہے ہیں تحریک لبیک کی ہے، نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس تے پہرا دینا دے نا تحریک لبیک، وہ بندہ کیڑا ہے جہاں کلمہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا محافظ نہیں، وہ بھرا کیڑا ہے جہاں پیدا ہونے کے بعد چاہے غریب ہو یا امیر ہو ہر بھائی اپنی بہن کی عزت کا محافظ ہے، اپنی بیوی کی عزت کا محافظ ہے، اپنی ماں کی عزت کا محافظ ہے، اپنے باپ کی عزت کا محافظ ہے۔ جہاں بندہ پیدا ہونے کے بعد جوان ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے بہن بھائیوں کی عزت کا محافظ نہیں، ماں کی عزت کا محافظ نہیں، بہن کی عزت کا محافظ نہیں، بیوی کی عزت کا محافظ نہیں، وہ بارے کی کہو گے؟ غیرت مند ہے بھائی، انہیں بے غیرت کہنے ہیں، جڑا عزت ویچے، عزت نے سودے کرے، عزت کے حملے ہونے بولے نا، انہیں بے غیرت کہنے ہیں۔ تے کلمہ پڑھنے کے بعد جڑا مسلمان چاہے سید ہوئے، حافظ ہوئے، قاری ہوئے، مفتی ہوئے، مولوی ہوئے، غیر سید ہوئے، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام عزت اور ناموس کا محافظ نہیں، وہ دین نہ کی تعلق، وہ دین نہ کی واسطہ ہے۔ کیا دین صرف نماز رو حج زکات تسبیح لوٹا مصلا یہی ہے؟ تے جے دین اے وے تے پھر بدر کی ہے، احد کی ہے، تے پھر کربلا کی ہے، جتنے امام علی مقام جڑے شہزادے چل کے جا سکتے سن، امام علی مقام نے انہوں نے میدان جنگ توڑے ہیں، اجازت دے دی کہ جڑا شہزادہ 6 مہینے کا چل کے نہیں سی جا سکتا، امام علی مقام ہاتھاں تے چک کے لے آئے، تے پھر سارا کچھ دے کے قاسم و عباس دے کے ویر سید ہاریا، تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتوں واریا،
پھر قربان کیتا نا سب فرق تے کائنات نے دسیا کہ دین صرف اینا ہی نہیں جڑا اسی لئی پھرنے میں جناب 500 بار جمعہ دن درود شریف پڑھنا تے چٹے کپڑے پا کے میں جمعہ پڑھنا جمعہ دن مولوی صاحب جناب پہلے صف وچ بیٹھ کے سب تو پہلو میں پہنچنا اذان میں پڑھنا تقریر میں سننا تے کی تو کھٹیا ساری عمر تقریر سن کے یا اذان پڑھ کے اے سکھیا تو دین میں سکھیا تو نماز روزہ زکات تسبیح لوٹا مصلی اے دین ہے یہ دین اے وے پھر اس کو خبر دے ادو کیوں کٹیا گیا پھر امام علی مقام کا سر کٹ کے نظر دی وقت کیوں چڑھیا پھر شہزادہ علی اکبر دے الگ تیر کیوں گزریا پھر قاسم کے عباس کیوں تڑپے پھر لاشاں میدان عہد کیوں تڑپیاں پھر جناب امیر حمزہ دی لاش کیوں تڑپی میدان عہد کہیں پھر لاش دا مسئلہ ہویا بدر پھر صحابہ کیوں شہید ہوئے امام مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے درست فرمایا ہے اگر تسی امن چاہتے ہو نا اگر تسی امن چاہتے ہو پھر جنگ واسطے تیار ہو اے جنہوں اسی امن دا راز علاقے ہیں نا جی امن دے گیت گا رہے ہیں امن دے گیت گائے جا رہے ہیں حکمران پھر امن دے گیت گا رہے ہیں اور نہیں جناب ہم تو بین المذاہب ہم آہنگی چاہتے ہیں جی بین المذاہب ہم آہنگی ہے پھر قرآن کی ہے پھر جہاد کی ہے پھر بدر یہ مطلب ہم آہنگی بین المذاہب ہم آہنگی اے لفظ بول کے پھر بندہ قرآن دی توہین کر رہا ہے بدر دی توہین کر رہا ہے احد دی توہین کر رہا ہے غزوہ خندق دی توہین کر رہا ہے موتا دی توہین کر رہا ہے تبوک دی توہین کر رہا ہے کربلا دی توہین کر رہا ہے اور امن دی ضرورت نہیں سی نبی علیہ السلام نہیں سی پتا بھی بین المذاہب امن ہوندی ہے یہ تینوں پتہ ہے اے او اسلام نے اسی کھڑیا ہوا وہ دیکھو جی شاہ صاحب قبلہ تسی گرم ہو رہے ہو قاری صاحب بیٹھو جناب وہ سلیم صاحب تسی لڑو نا جوش جناب وہ بیج جناب تسی دیکھو ڈی پی او صاحب بیٹھے نے تھوڑی گل کروانا تسی پانی ٹھنڈا پیو ڈی پی صاحب آ گئے جی بھائی ٹھہرو حوصلہ کرو دیکھو نا سانتے حضور نے اخلاق کی تعلیم دیتی ہے دیکھو جی مائی کوڑا سٹ دی سی پھر جی وہ روزہ ہی کوڑا کٹھا کر کے حضور سے سٹ دی سی ایک دن جناب انہیں کوڑا نہیں سٹیا تے نبی علیہ السلام دی آپ نے پوچھے بھائی مائی کدھر گئی انہیں کوڑا نہیں سٹیا ساڑھے سے صحابہ نے اس کے لیے یا رسول اللہ بیمار ہے کہ حضور سے وہ تیمارداری آتے پتہ لین دو اے او اسلام ہے جڑا ہر اے اسی تو لے کے چیف سیکرٹری تک اے اسلام کھڑے ہے اے میں دیکھو میرا تعلق کارکنان نال حضور عزت اور ناموس دے پہرا دین دے حوالے نال تنظیم دے حوالے نال ایتھے بندہ کو مینوں کنڈے گال مینوں کو مارے چڈ میرے تے جناب تے نالی دا چکر چوک کے میرے تے سٹے میں کدی انج گل نہیں کیتی کارکنان نال نہ ساڈی تربیت نہ اسی کارکنان نوں کدی کہیا کہ ساڈی ذات واسطے لڑنا ہے یہ اسی کدی تعلیم نہیں دتی نہ کدی اپنی ذات واسطے لڑایا ہے اگر کوئی بندہ ہے تو چکر سٹ کے چکے نالی چوں تے میرے تے سٹ دے تسی دسو بندہ زندہ جائے گا یہ جان دین گے بندے نہیں جان دیں وہ دور تے صحابہ دی موجودگی تھی کوئی مائی کوڑا سٹ دی تے صحابہ تے مر نہ جاندے جس جسم تے مکھی نہیں بیٹھی جس جسم کا سایہ نہیں کہ کیسے تے پیر آئے گا سایہ گندی جگہ تے آئے گا اس جسم تے کوئی کوڑا سٹ سکتی ہے کسی کی ضرورت ہے اے وہ اسلام جڑے کھڑے ہیں عالم کو تے کھڑیا ہے اسلام اخلاق نہ دیکھو حضور اللہ السلام نے اخلاق نہ بھائی اخلاق اور چیز ہے تے غیرت اور چیز کوئی بندہ نبی علیہ السلام کے بارے بکواس کرے تو پھر بندہ چپ کر رہے وہ ٹھیک ہے جو مرضی کرتا رہے پھر نمازاں پڑھنے نال مسئلہ حل ہو جائے گا قرآن کی تلاوت کرنا مسئلہ حل ہو جائے گا نعتاں پڑھنے نال مسئلہ حل ہو جائے گا ادھر حضور کی بےعزتی ہو رہی ہوئے ادھر 20 لاکھ بندہ مرید کر لیے پھر مسئلہ حل ہو جائے گا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد تاجدار ختم نبوت
जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह 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 ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद दो भाइयों का आपस बोल चाल नहीं, लड़ाई झगड़ा है, 21 साल गुजर गया, बोल चाल ही खत्म है। एक भाई की इज्जत का मसला बन जाए तो दूसरा भाई आवे वो भरा ना सलाम भी ना लवे तो मसला हल कर दे। लड़ाई बाकी आवेगी नहीं रहनी ना। वो चलिया नमाजा रोजे अज कल मैं ये नहीं कहता भी नहीं पढ़नी नमाज, अज नहीं करना, उमरा नहीं करना, ज़कात नहीं देनी, मैं गल नहीं करता। गुनाह सारी उम्र दे एक पासे, कोई बंदा नामूस रिसालत की खातर खड़ा जो होवे ना, फिर तू वेख, तू एक बारी कहे ना कि मैं हुजूर दी इज्जत की खातर नबी अलैहि सलाम दे दीन दे नाल तहरीक बैत दे नाल खड़ा मां, ना मेरा नून लीडर तल्लक है, ना काफरी लीडर तल्लक है, ना पीटीआई नाल तल्लक है, मैं चूंकि कलमा हुजूर दा पढ़े है ते मैं दीन दे नाल, फिर तू वे मैदान माशर ते मुल्क ही बैठा, सुभान अल्लाह तू वफा ते करना हुजूर नाल। और यह केड़े तरीका है, कलमा हुजूर दा पढ़ के बंदा खड़ा होए आलम कुफर दे नाल, कलमा नबी अलैहि सलाम दा पढ़ के बंदा अंग्रेज दे कानून नाल खड़ा है और नबी अलैहि सलाम दे दीन दी खातर बंदा गल करन नूं तैयार नहीं। ए ते फिर यही गल है, कलमा हुजूर दा वाह जिंदगी लछण तेरे, एक बुक्का विच रांझण माई दूजी दे विच खेड़े। इकबाल कहता है कि सनमा राब तवाफे हक राब सजूदे, सनमा राब तवाफे बेहतर है चरागे हरमो दैर बुझा दो, मर मर की सिलों से बेजार हूं मैं, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। नाले बुता नूं सजदे, नाले हक नूं सजदे, नाले बुता ने तवाफ, दो काम नहीं होने भाई। या कलमा फिर छड़ दीए हुजूर दा, या दीन नाल खड़े हो जाइए। अज भी अगर असीं दीन नाल खड़े हो की होएगा फिर, अगर असीं अंग्रेज दे निजाम दे खिलाफ खड़े हो जाइए, पीटीआई नून लीग पीपल पार्टी छड़ के तहरीक बैत नाल खड़े हो जाइए, फिर की होएगा? मर जाएंगे, रोजी बंद हो जाएगी, काम नहीं होंगे, जेल च रवांगे, हवालात की मौत आ जाएगी। भाई अगर हवालात जान नाल मारदे बंदे, जेल जान नाल मारदे, या 20-25 मुकदमे भुगत, मैं तुहाडे सामने नहीं बैठा। क्या बात है शाह जी, क्या बात। की हो गया? कम अज कम ए गल जरूर है, अशर दे मैदान च ए नहीं को आखेगा बेया गद्दार है, ए कोई नहीं आखेगा। तो बाबे ने कहना कम अज कम बंदा ए नहीं ते करके जाए ना, ते कब्र च गया ते अशर च गया, कोई पहचान लगे कि छड्डो ये अपना ही है, ये अपना है। जदों कलमा हुजूर दा पढ़ के असीं दीन नाल खड़े नहीं होना, फिर तो किसी इन्ना खड़ा भी अपना है, फिर तो किसी कहना गद्दार है। गुनाहगार होना अलग गल है, ते कम अज कम गद्दार नहीं होना चाहिए, दीन दा बंदा गद्दार नहीं होना चाहिए। कलमा नबी अलैहि सलाम दा पढ़न दे बाद फिर कम अज कम साडा फर्ज बनता है कि असीं हुजूर दी इज्जत और नामूस तहफ़्फ़ुज़ दी खातर, दीन दी सरबुलंदी दी खातर और हुजूर दा निजाम तख्त ते लेआउण वास्ते, दीन नूं तख्त ते लेआउण वास्ते असीं अपना सब कुछ पेश करदे हां। अल्लाह ताला तहरीक बैत पाकिस्तान में मुल्क पाकिस्तान बल्कि आलमी इस्लाम की तकदीर ने बदलने वास्ते कामयाबियां कामरानियां अता फरमाए और सानू नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने के बाद हुजूर नाल ते हुजूर दे दीन नाल वफा करने की तौफीक अता फरमाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह
Ya Rasulallah labbaik 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 Ya Rasulallah labbaik labbaik پیلا کھو سلام شمع بز میں دایت پیلا کھو سلام باب نبوت پہ بے حد درود فتح 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 باب نبوت پہ بے حد درود میں دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام دیکھا ہے موسیٰ سے پوچھے کوئی جس کو دیکھا ہے موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدیقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رحمن يا سلام يا رحيم يا حفيظ يا رقيب يا الله يا باسط يا فتاح يا رزاق يا كريم وحده لا شريك یکتا ہے میرے مولا تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں میرے مولا امیر المجاہدین کے مشن کے ساتھ یہ مشتاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل و جان سے تیرے محبوب کی ناموس پر پہرے داری کے لیے شب و روز کوشاں ہیں محنت کر رہے ہیں میرے مولا تو علی بذات صدور ہے میرے مولا کامیاب و کامرانی اپنی اختیار فرما یا الہ العالمین ہمیں امیر المجاہدین کے صفوں میں برقرار ایسے رکھ ایمان کی حالت میں ایسے رکھ
کہ میرے مولا ہمارا ہر قدم تیرے محبوب کی محبت میں اٹھے، ہماری ہر سانس ناموس رسالت کی پہرے داری میں آئے، میرے مولا ہمارا جینا مرنا حضور علیہ السلام کی وفاداری میں ہے۔ میرے مولا میرے مجاہدین کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی شب و روز محنت سے حضور علیہ السلام کی نظر خاص کے ساتھ